اندر بھی نور ختم نہیں ہوگا، اس کی گناہوں کی زندگی میں بھی نورانیت رہے گی کسی نہ کسی شکل میں۔ حضرت نے بتایا، فرمایا دیکھو بھی جس میں دو چیزیں پیدا ہو گئیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں سے پیار کرنا۔ کن سے پیار کرنا؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، خدا کے پیاروں سے پیار کرنا اللہ کی رضا کے لیے، مفاد کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بڑے پیر پرست ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں، مفاداتی لوگ ہیں۔ وہ جی پیر صاحب تویز دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے، وہ جی پیر صاحب دم کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، پیر صاحب کے مرید بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں تو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مرید ہے؟ یہ تو بیچارے غرض مند ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت پوری ہوگی بھاگ جائیں گے یہ۔ میرے محترم سامعین، اصل مرید وہ ہے جس کی مراد اللہ ہے۔ اصل مرید کون ہے؟ جس کی مراد کیا ہے؟ ارے جس کی مراد روٹی ہو، جس کی مراد تویز دھاگا ہو، جس کی مراد مفادات ہوں، جس کی مراد کو دنیا کا فائدہ ہو، تو وہ مرید تھوڑی ہے، وہ تو بیچارہ ضرورت مند ہے، ضرورت کے لیے آیا ہے، ضرورت سے وابستہ ہے، ضرورت پوری ہوگی بھاگ جائے گا، نہ پوری ہوتی نظر آئی تب بھی بھاگ جائے گا، پوری ہو جائے گی تب بھی بھاگ جائے گا۔ اور ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اور جو اللہ کو لینے کے لیے آیا ہے وہ ساری تکلیفیں بھی برداشت کر لے گا، سب کچھ برداشت کر لے، کیونکہ وہ مولا کو پانے کے لیے آیا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ جڑنے سے مولا ملے گا تو وہ ساتھ جڑا رہے گا، حالات ناموافق ہوں گے اور بھی زیادہ جڑے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو کسی اللہ والے سے پیار ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو۔ اگر کوئی دنیا کا مفاد ہے تو فرمایا یہ اللہ والے سے پیار نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دے رہا ہے وہ۔ تو پہلی بات یہ بیان فرمائی، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ حضور کی اتباع کا اندر سے جذبہ بھی ہو۔ حضور کی اتباع کا اندر سے کہ میں حضور کی سنت پہ عمل کروں، حضور کے طریقے پہ عمل کروں، جی کوشش کرتا ہے، کچھ سنتوں پہ عمل ہے، کچھ ابھی تک عمل نہیں ہے، کچھ کرنے کا ارادہ ہے، پوچھ کے کوشش کر رہا ہے، ہر وقت یہ خواہش ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، جو حضور کی سنت ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا یہ جذبہ اس کے دل میں ہے۔ جس بندے میں یہ دو باتیں پیدا ہو گئیں تو فرمایا اس کی ظلمات کے اندر بھی اللہ نور رکھیں گے۔ پھر حضرت نے مثال دی، فرمایا دیکھو جب سورج نکلتا ہے چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اگر گہرے بادل آ جائیں تو کیا سورج کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگرچہ دھوپ نظر نہ آئے لیکن سورج کی روشنی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتی ہے یا نہیں؟ چلیے تھوڑے دنوں کے بعد یہ دھند کے دن آ جائیں گے، رات کو بھی دھند پڑتی ہے، دن کو بھی پڑتی ہے، دن کو سورج نظر نہیں آتا لیکن اس کی روشنی کا احساس آتا ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس انسان کے دل میں یہ دو باتیں پیدا ہو گئیں، اللہ والوں سے پیار بھی ہو گیا اور حضور کی اتباع کا جذبہ بھی دل کے اندر موجود ہے، فرمایا اللہ اس کے ظلمات کے اندر بھی نور ثابت رکھیں گے، اور یہی نور اس کو توبہ پہ مجبور کرے گا، یہی نور اس کو گناہ چھوڑنے پہ مجبور کرے گا، پھر واپس لے آئے گا اور مولا کے ساتھ اس کی پکی دوستی کرا دے گا۔ اور فرمایا جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یا ایک ہے ایک نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی مثال چراغ کی سی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ چراغ تھا، آج کل آپ بلب کر لیں، کوئی لائٹ لگا لیں، ایک طرف روشنی ہے ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف سامنے روشنی ہے تو پیچھے اندھیرا ہے، اوپر روشنی ہے تو نیچے اندھیرا ہے، نیچے روشنی اوپر اندھیرا، یعنی کسی نہ کسی طرف اندھیرا ہے۔ فرمایا اس اندھیرے کی وجہ یہ ہے کہ دو باتیں اس کے اندر نہیں، یا دو میں سے ایک ہے۔ فرمایا جب یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ اس کے ظلمات میں بھی نور پیدا کر دیں گے۔ کیوں جی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ والوں سے پیار ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جب آپ فاسقوں فاجروں میں بیٹھیں گے، خدا کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کے باغیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، حضور کی ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ بیٹھیں گے، حضور کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ تمہیں خدا کے پیاروں سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں اللہ کے دوستوں سے نفرت ہو جائے گی۔
تمہیں پھر علماء اچھے نہیں لگیں گے، تمہیں نیک لوگ اچھے نہیں لگیں گے، کیونکہ جن لوگوں کی تم نے صحبت اختیار کی ہے، ظاہر ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کی نفرت کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ زہر اگلتے ہیں، اس زہر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں بھی نیکوں سے تمہارا پیار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں نیک لوگوں کی دعوتیں کیا کرو، اپنے گھر بلایا کرو، تاکہ تمہارے بچے ان کو دیکھیں، ان کی نقل اتارنے کی کوشش کریں اور وہ بھی نیک بننے کی کوشش کریں۔ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے محبوب بھی فرماتے تیرا کھانا نہ کھائے لیکن متقی پرہیزگار آدمی، نیک لوگ تمہارے گھروں میں آئیں گے، ان کا آنا بھی خیر و برکت ہے، ان کا بیٹھنا بھی خیر و برکت ہے، اور وہ جاتے ہوئے تمہارے لیے دعا بھی کر کے جائیں گے، اور اس کا اثر تمہاری اولاد کے اوپر پڑے گا۔ فرمایا کہ وہ بھی نیکی کی طرف راغب ہوں گے، ان کا دھیان بھی نیکی کی طرف آئے گا، اور علماء سے جب پیار کرو گے، ہاں اللہ والوں سے جب پیار کرو گے، اس کا یہ لازمی اثر ہے تمہارے بچوں میں، بچیوں میں کوئی حافظ قاری، حافظہ عالمہ اللہ ضرور پیدا فرما دیں گے، اور وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر تمہیں نیکوں سے نفرت ہے، یاد رکھو اس سے بڑی محرومی اور بدقسمتی کیا ہے کہ اس کی پوری اولاد میں کوئی نہ جنازہ پڑھانے والا ہو، نہ جناب اس کو کوئی غسل کے فرض بتانے والا ہو، اور دنیا کی ڈگریاں یہاں دنیا میں رہ جائیں گی، اور یہ تو جنت کی ڈگری ہے، یہ تو ساتھ ہی جائے گی۔ کیوں جی، کسی کی دکان ساتھ جاتی ہے اگر دوسرے ملک میں چلا جائے؟ لیکن مولوی کی دکان ساتھ ہی جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ کہیں گے جی آپ مولانا صاحب ہیں، نماز پڑھائیں جی، ٹھیک ہے جی، مولانا صاحب ہے جی آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بیان کریں، پیسے وہاں بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ ہماری دکان جاتی ہے ساتھ یا نہیں جاتی ہے؟ دنیا میں بھی ساتھ، اور انشاءاللہ قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گی۔ فرمایا کہ قرآن نوجوان آدمی کی شکل میں کھڑا ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ساری عمر تو مجھے یاد کیا ہے۔ منکر نکیر کہیں گے ہمیں بھی پتا ہے تو حضور کا عاشق ہے، ہمیں بھی پتا ہے تو قرآن کا حافظ ہے، فارمیلٹی تو ہم نے پوری کرنی ہے نا، ہماری ڈیوٹی ہے وہ تو ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو فرمایا حافظ قرآن کا عذاب قبر معاف ہے، چاہے وہ بدعملی کیوں نہ ہو، صرف اتنی بات ہے اس کو قرآن یاد ہونا چاہیے، اور اگر وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہے تو اس کا اپنا تو معاف ہے ہی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ سوئے ان کا بھی معاف ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو لوگ کہتے فلاں اللہ والے کی قبر کے ساتھ مجھے دفنا دینا، فلاں حافظ عالم قاری، فلاں خدا کا پیارا مجھے اس کے پہلو میں دفنا دے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہم تو اپنی قبر میں، وہ اپنی قبر میں، اگر ان کے اوپر انوارات برس رہے ہیں تو وہ تو ان پر، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور ہم اگر عذاب میں ہیں تو وہ ہمیں کیسے روکیں گے؟ حضرت نے فرمایا یہ بات تمہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی، کسی دن تمہیں عملی پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، پھر بات سمجھ آئے گی۔ ایک دن گرمی کا موسم تھا، حضرت بیان فرما رہے تھے تو وہ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو ایک شخص کھڑا ہو کر پنکھا جھیل رہا تھا، پنکھا۔ حضرت نے فرمایا بیان روک کر اسی کو مخاطب کیا، فرمایا یہ پنکھا مجھے جھیل رہا ہے یا تمہیں؟ کہنے لگے حضرت آپ کو جھیل رہا ہے، آپ کے اوپر پنکھا لے کے ایسے ایسے کر رہا ہے، یہ تو آپ کے اوپر کھڑا ہے۔ تو فرمایا تمہیں بھی ہوا آ رہی ہے یا نہیں؟ بولو بھائی۔ اس نے کہا جی آ رہی ہے، اب میں یہ پنکھا اوپر چلاؤں تو آپ سب کو ہوا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو فرمایا جب دنیا کے پنکھے کی ہوا آتی ہے، جب اللہ کی رحمت برسے گی تو اللہ ساتھ والوں کو کیسے محروم کر دیں گے؟ حق تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحمت کی بارش کریں گے، اور جب دنیا کی بارش برستی ہے، کافر پر بھی برستی ہے، مسلمان پر بھی برستی ہے، فاسق و فاجر پر بھی برستی ہے، اور مومن کے اوپر بھی برستی ہے، خدا کے پیاروں پر بھی برستی ہے، نافرمانوں پر بھی برستی ہے۔ تو فرمایا جب اس کی رحمت مرنے کے بعد برستی ہے، جو خدا کے پیارے کے قریب ہوتے ہیں محروم وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے خدا کے پیاروں سے پیار ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام